بیوی کی اذیت پر صبر کا اجر۔ بھابھی بھائی جان کا کہنا بالکل نہیں مانتی اور بہت زبان دراز ہیں، بھائی چپ کر کے صبر کر جاتے ہیں، کیا ایسا صبر جائز ہے اور کیا اس پر اجر ملے گا؟ بنت عبداللہ ممبئی سے۔ جی جائز ہے اور اجر بھی ملے گا۔ تو اور قرآن نے تو بیوی کی نوک جھونک پہ صبر کرنے کی ویسے بھی بہت ترغیب دی ہے۔ سورہ نساء کی آیات عاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اپنی بیوی ناپسند ہے تو عین ممکن ہے کچھ چیزیں تمہیں ناپسند ہو، لیکن اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت زیادہ خیر رکھ دی ہو۔ تو آپ کی بھابھی کا ایٹیٹیوڈ اگر آپ کے بھائی کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، بس زبان ہے اور وہ صبر کرتے ہیں، تو اس صبر پہ بھائی جان کو بہت زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ۔ گھر بسانے کے لیے صبر کر رہے ہیں، باقی وہ صبر کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں یہ ان کا ہیڈک ہے نا، آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ مسئلے ہمارے ساتھ یہ ہیں کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہت سارے لوگ دخل اندازی کرتے ہیں۔ جیسے بنت عبداللہ صاحبہ آپ نے پوچھا ہے، تو آپ خاتون ہیں، تو خواتین بھی اس میں بہت دلچسپی رکھتی ہیں کہ بھائی صاحب بھابھی کے ساتھ بھابھی کی اتنی کیوں برداشت کر رہے ہیں، چھوڑ دیں ان کو اپنے حال پہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ لوگ اکثر جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان میں خیر نہیں ہوتی، کہ قرآن کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو اکثر جو لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں توڑنے والی ہوتی ہیں۔ اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ بہن جو ہے وہ اپنے بھائی کو ورغلا رہی ہوتی ہے اس کی بیوی کے خلاف کہ دیکھ تو جورو کا غلام بنا ہوا ہے، اور مائیں ورغلا رہی ہوتی ہیں اپنے بیٹے کو بہو کے خلاف، بہو ورغلا رہی ہوتی ہے اپنے شوہر کو ساس کے خلاف۔ تو قرآن نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے۔ دفتروں میں ایک دوسرے کو باس کے خلاف، باس جو ہے وہ یہ غیبتوں کا اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا ماحول ہے ہمارے دفتروں میں بھی، اسکولوں میں بھی، کالجز میں بھی، سیاست میں بھی، اور گھروں میں بھی یہی چل رہا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ جب بھی آپس میں بات چیت کیا کرو، جوڑ کی بات کیا کرو، اور قرآن نے بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو جوڑ کی بات کرے گا نا اللہ کی رضا کے لیے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو میں آپ کو بھی نصیحت کروں گا کہ آپ کی بھائی آپ کی بھابھی کے اگر غلام بنے ہوئے ہیں تو بننے دیں، ان کا ذاتی مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ انسان کو پتا ہوتا ہے یار یہ بیوی میری بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، لیکن اس سے میرے بہت سارے فائدے ہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا اس کو۔ وہ اپنی مجبوری سمجھتا ہے، دوسرے نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ اس کو تانے دے رہے ہوتے ہیں، جورو کا غلام ہے، تجھے شرم نہیں آتی، اور تو بھائی وہ اس کا چھوڑ دیں، خوش ہو کہ صبر کر رہا ہے، تعریف کیا کریں ہمارے بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور کتنا اچھے صبر کرتے ہیں، اور بھائی کو بھی کہا کریں بھائی تھوڑا اور صبر بڑھاؤ، ان کو بولیں کہ پتہ نہیں آپ ویسے جنت میں جائیں نہ جائیں، ہو سکتا ہے صبر کی برکت سے ہی چلے جائیں، یہ تو نہیں کہیں خیر ویسے کسی اور طریقے سے ان کو سمجھا دیں۔ تو جوڑ کی کوشش کیا کریں، میاں بیوی کے معاملات میں اس طرح توڑنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ باقی ان کو کیا کرنا چاہیے یہ ان کا ہیڈک ہے، ان کو چاہیے وہ خود پوچھ لیں بھائی مجھے یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے صبر۔ تو اسلام تو ترغیب یہی دے رہا ہے کہ حتی الامکان صبر کرو گھر جوڑنے کے لیے۔ اگر اسی طرح سب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے تو فیملی سسٹم تو ہمارا ویسے ہی تباہی کی طرف جا رہا ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں تو اور زیادہ برباد ہو جائیں گے، بچے برباد ہو جاتے ہیں اس سے، ڈیورس کے بعد، طلاق کے بعد آپ دیکھیں۔